اور میں سرو کر رہا ہوں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن FIA میں. ابھی جو 33 بیچ ریسنٹلی انڈکٹ ہوئے تھے دسمبر 2022 میں, I was part of that batch. And as far as my qualifications are concerned, I am an engineer. I have told my name already. My name is Abdul Hasif Wahla, I am assistant director investigation in FIA. I was recruited in December 2022. I was amongst the batch of 33 assistant directors. سمجھ آ گئی ہے جی؟ آواز سب کو آ رہی ہے؟ یہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ کلیئر کرتے ہیں. اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں بات کر رہا تھا. میں انجینئر ہوں جی بائی کوالیفیکیشن. I did my BS in mechanical engineering from غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. اور ساری چیزوں کو سمجھنے سے پہلے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پروسیس ہے انڈکشن کا وہ کیا ہے. اس میں 3 فیزز ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ اپنا چیک کریں جی سہیل احمد صاحب. باقی سب کو تو میرا خیال ہے آواز آ رہی ہے. آپ کا کوئی ایسا ایشو ہے؟ اچھا جی. آپ کا جو بھی کویشچنز وغیرہ ہوں گے وہ آپ نے بالکل اینڈ پہ رکھنے ہیں تھوڑا سا ٹائم کو, تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سسٹمیٹیکلی لے کے چل سکیں. تو سب سے پہلے جو ہے جو میں بات کر رہا تھا ریکروٹنگ فیز جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے جو ابھی آپ جس میں اپیئر ہونے والے ہیں وہ ہے MCQs کا ٹیسٹ, جسے ہم سکریننگ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا ڈسکرپٹیو ہوتا ہے, اور فائنلی جو ہے وہ انٹرویو ہے. اس میں جو ساری سمجھنے کی سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو MCQs کا ٹیسٹ ہے یہ جسٹ فار دا سیک آف سکریننگ ہوتا ہے. اب اگر آپ کو میں مثال سے سمجھا سکوں تو ہمارے 33 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی ویکینسیز تھیں. تو اس میں سکریننگ کے بعد MCQs کے ٹیسٹ کے بعد 1:10 کے ساتھ جو ہے انہوں نے سکرین کیا. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 33 تھے تو 1:10 330 جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پاس ہوئے آفٹر سکریننگ ٹیسٹ. اس کے بعد جو ہے ان 1:10 330 کینڈیڈیٹ کا جو ہے وہ ہوا ڈسکرپٹیو, جس کے بعد جو ہے انہوں نے 1:5 کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو پاس کیا اور پھر ان کو جو ہے وہ فائنل انٹرویو میں لے کے گئے. اور جو میرٹ بنتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے کہ 100 نمبر آپ کے ہوتے ہیں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے اور 200 نمبر جو ہے وہ انٹرویو کے ہوتے ہیں. تو ان 300 میں سے جو ہے وہ آپ کا میرٹ بنتا ہے اور آپ کو ٹاپ جتنی بھی سیٹس ہیں ان میں آنا ہوتا ہے ٹو گیٹ ایلوکیٹڈ. جو پہلا ابھی ٹیسٹ آپ نے دینا ہے اٹ جسٹ فار دا سیک آف سکریننگ. ٹھیک ہے جی. تو الٹیمیٹلی اف یو وانٹ ٹو بی امنگسٹ دا ایلوکیٹڈ کینڈیڈیٹس تو آپ کو سارے جو ہیں ان میں بیسٹ پرفارم کرنا پڑے گا, پھر ہی جو ہے وہ آپ فائنل اس میں جگہ بنا سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہم لے کے چلتے ہیں مزید آگے. پاکستان میں جو FIA جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسیز کے بارے میں. فیڈرل لیول پہ انویسٹیگیشن کا مینڈیٹ جن کے پاس ہے اس میں ایک تو FIA ہے, پھر آپ کا جو نیب ہے اور اینٹی نارکوٹکس فورس ہے. یہ ساری جو ایجنسیز ہیں یہ انویسٹیگیشن کا مینڈیٹ ان کو دیا گیا. اور پروونشل لیول پہ اگر آپ آ جائیں تو پروونشل لوکل پولیس ہے. لوکل پولیس کا ایک انویسٹیگیشن ونگ ہوتا ہے جسے SP انویسٹیگیشن ہیڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ڈویژن لیول پہ DIG انویسٹیگیشن بیٹھتے ہیں بڑے شہروں میں. فار ایگزامپل لاہور کے اندر DIG انویسٹیگیشن ایک الگ ہوتے ہیں, DIG آپریشنز الگ ہوتے ہیں. IB جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہے, وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے, وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں کرتی. اور پروونشل لیول پہ اور کوئی اگر انویسٹیگیٹنگ پاور کسی کے پاس ہے تو وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ ہے پروونشل لیول پہ دو ہیں, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور لوکل پولیس. اور پولیس کا انویسٹیگیشن ونگ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں, جسے SP انویسٹیگیشن ہیڈ کرتے ہیں چھوٹے ضلعوں میں, اور جو بڑے شہر ہیں لاہور, فیصل آباد وغیرہ
जिन्हें मेट्रोपॉलिटन आप कह सकते हैं कराची, वहाँ पे DIG इन्वेस्टिगेशन हेड करते हैं। और फिर चारों सूबों की अपनी अपनी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं, ठीक है जी। फेडरल लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है वो FIA के पास है, NAB के पास है और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के पास। ठीक हो गया जी। तो हमारा जो है अभी आज का जो टॉपिक है वो हमने बात करनी है FIA के बारे में। तो हम FIA के थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे बना था। ये बेसिकली हुआ ऐसे था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है तो उसके बाद से कुछ करप्शन की शिकायत जो है वो हुई, जो आपका वॉर का जो लॉजिस्टिक्स थे उसके अंदर। तो इस चीज को केटर करने के लिए जो ब्रिटिश राज था उन्होंने बनाई एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बनी थी और इसका मकसद एंटी करप्शन ही था इनिशियली। तो इसके बाद जो है हुआ ये कि जब पाकिस्तान बना तो 1948 में ये स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को चेंज कर दिया गया, इसका नाम पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। और जिस ऑर्डर के तहत ये बनी वो था पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर 1948, ठीक है जी। उसके बाद 1948 तो प्राइमरी पर्पस इसका ये था कि इसने इन्वेस्टिगेट करना है मैटर्स को आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो है इन्वेस्टिगेट करना है मैटर्स को रिलेटेड टू दी करप्शन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अगर देखें तो हर मुल्क जो है ना वो अपनी एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मेंटेन करता है। US के अंदर अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं या वैसे थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का आइडिया है तो आप इसको चेक करें कि US के अंदर जो है एक एजेंसी है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम FBI कहते हैं, और वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है US की उनमें से है। और इसी तरीके से इंडिया के अंदर CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसी मॉडल पे पाकिस्तान स्पेशल पुलिस जो है वो काम कर रहा था। तो इसको जो है 1962 के अंदर एक अमलगमेशन ऑर्डर बनाया गया और स्पेशल पुलिस को प्रोविंशियल पुलिस के साथ जो है वो मैच कर दिया गया। ये बातें सारी आपको मेरी समझ आ रही हैं जी? तो जो स्पेशल पुलिस है उसको अमलगमेट कर दिया गया था आपकी प्रोविंशियल पुलिस के साथ 1962 में। फिर जब जुल्फकार अली भुट्टो आए और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जस्ट जिस तरह उसी मॉडल पे जिस तरह FBI और CBI काम कर रहा था, इन्होंने फिर एक एजेंसी बनाई जिसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम दिया इन 1974। और इसका पर्पस जैसा कि नाम से वेरी क्लियर है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना था मैटर्स को रिलेटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मीन्स an agency to investigate the matters concerning the federal government। ठीक हो गया जी। तो ये FIA था। और अभी की अगर हम बात करें तो FIA के जो हैं वो कुछ 6 के करीब विंग्स हैं, जिनमें साइबर क्राइम विंग है, आपका इमिग्रेशन विंग है, इकोनॉमिक क्राइम विंग है, काउंटर टेररिज्म विंग है, एंटी करप्शन विंग है, और छठा जो है वो एक NCB जिसे हम नेशनल सेंट्रल ब्यूरो कहते हैं। ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा इनके बारे में। हर विंग में आगे जो है हर विंग ने जो है मैं इसको बता चुका हूँ आपको कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर्स दैट आर कंसर्निंग द फेडरल गवर्नमेंट, नॉट द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो हर विंग, हमने 6 विंग्स की बात की, हर विंग जो है वो अपने आगे सर्कल्स मेंटेन करता है, जिसको अगर आप आम अल्फाज में कहें तो अपने अपने थाने जो हैं वो हर विंग ने बनाए हुए हैं। जैसा साइबर क्राइम विंग जो है, इनके जो है वो साइबर क्राइम सर्कल्स हैं, जिनको हम नाम देते हैं नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर द साइबर क्राइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NR3C भी कहते हैं। इसी तरीके से आपका जो इमिग्रेशन का विंग है, इसके अंदर जो है वो 2 चीजें आती हैं। एक आ जाता है आपका AHTC, जिसे हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। ये जो भी आपका ह्यूमन स्मगलिंग है, अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ आपका कश्ती वाला, वो आप सबने देखा होगा। तो ये AHTC सर्कल जो है वो पाकिस्तान में FIA का इसको डील करता है।
اور دوسرا یہ جو ہے یہ امیگریشن کا جو پروسیس ہے پاکستان میں، جہاں بھی بارڈر پہ انٹری ایگزٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا امیگریشن ونگ کے جو ہے وہ مینڈیٹ میں آتا ہے۔ تیسرا جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ ونگ، اکنامک کرائم ونگ جو ہے، اس کے آگے 3 سرکلز ہوتے ہیں، ایک اینٹی منی لانڈرنگ کا سرکل ہے، ایک ہے کمرشل بینکنگ کا سرکل، اور ایک ہے کارپوریٹ کرائم کا سرکل۔ تو یہ آپ نے بھی سنا ہوگا پچھلے دنوں فیٹف عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی تھا اور ابھی ان کی گورنمنٹ میں، فیٹف جو ہے جو منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے جو پریشر ڈالتا ہے اور اس کا جو ہے وہ پاکستان میں ہم جو اس کے انیشیٹوز لیتے ہیں تو وہ اکنامک کرائم ونگ ایف آئی اے جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے اس سارے معاملے کو۔ اور ابھی نئے جو انڈر فیٹف پریشر ہم نے تھانے بنائے ہیں وہ ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے تھانے، ٹھیک ہے جی۔ اکنامک کرائم ونگ میں اینٹی منی لانڈرنگ آتا ہے، کمرشل بینکنگ یا آپ کے بینکنگ کرائمز جو ہیں سارے، اور ایک ہوتا ہے کارپوریٹ کرائم جو آپ کے بڑے کارپوریٹس ہیں اس کو بھی ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھے نمبر پہ آ گیا کاؤنٹر ٹیررزم ونگ۔ اچھا، کاؤنٹر ٹیررزم ونگ جو ہے یہ بیسیکلی آپریشنل جو فیلڈ کا کام ہے وہ یہ نہیں کرتا۔ ایف آئی اے کا جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے وہ فیلڈ کا کام نہیں کرتا، فیلڈ کا کام جو ہے وہ پروونشل سی ٹی ڈیز جو ہیں وہ ڈیل کرتی ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ جو ایف آئی اے کا ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ کو مینلی اس کو کنسیڈر کرتا ہے، ٹیرر فائنانسنگ کو، کہ یہ جو ٹیرر فائنانسنگ ہو رہی ہے اس کو سارا کا سارا جو ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کو ٹریس کرنا اور اس کو ڈیل کرنا، یہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ جو ایف آئی اے کا ہے اس کا کام ہے۔ اور اینٹی کرپشن ونگ جو ہے وہ جتنے بھی آرگنائزیشن، جتنی بھی اینٹیٹی جو کہ ریلیٹڈ ہیں، انڈر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ سے کنیکٹڈ ہیں کسی بھی طریقے سے، ان کو جو ہے ان کا اینٹی کرپشن کا پروب کرنا وہ ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن ونگ کا کام ہے۔ اور چھٹا جو تھا وہ تھا این سی بی، جسے میں نے آپ کو کہا نیشنل سینٹرل بیورو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انٹرپول جو ہے ایک انٹرنیشنل باڈی ہے، اسے ہم انٹرنیشنل پولیسنگ بھی کہتے ہیں، تو انٹرپول جو ہے جب کوئی بھی اس کا ممبر بنتا ہے ملک تو وہ آپ پہ ایک آبلیگیشن لگاتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں ایک نیشنل سینٹرل بیورو اسٹیبلش کرنا ہے جو کہ انٹرپول اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ایک لیزون کر سکے۔ تو پاکستان میں یہ جو این سی بی ہے یہ اسٹیبلش ہوا ہے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں، اور اس کے جو ڈیفیکٹو ہیڈ ہیں وہ ڈی جی ایف آئی اے۔ تو میرے خیال سے ایف آئی اے کے لیے جو بیسک سٹرکچر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ سب سے ہائر اتھارٹی جو ہے وہ ڈی جی ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے اے ڈی جی اس کو دیکھتے ہیں، اے ڈی جی کے نیچے جو ہے وہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ڈائریکٹر کے نیچے ڈپٹی ڈائریکٹر، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ یہ سملر ٹو دا رینک آف اے ایس پی جس طریقے سے پولیس میں ہے، وہ جو ہے آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا رینک ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اب ہم آگے چلتے ہیں جی، آگے جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ایف آئی اے کا ایکٹ، جس کے تحت یہ بنا تھا اور جس کے تحت یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایف پی ایس سی کے اندر ایک بڑی زبردست بات جو ہے، اے ڈیز جو ہیں دے کین ایون بیکم ڈی جی ایف آئی اے ایز پر دا رولز میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ 22 میں نہیں جا سکتے، لیکن چونکہ ہم ایکس کیڈر سروس ہیں یہ خیر وہ ہو جاتا ہے، ٹاپک سے ہم نکل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ایک اے ڈی جو ہے 1992 بیچ کے، ہی از سرونگ ایز اے ڈی جی ان 21 گریڈ۔ تو ایف آئی ایکٹ کی میں بات کر رہا تھا، تو سب سے زبردست بات جو ایف پی ایس سی کی ہے وہ یہ ہے کہ ایف پی ایس سی آپ کا سارا جو سلیبس ہے وہ بڑا ڈیٹیل بتاتی ہے اور اسے ڈیوائڈ کرتی ہے اور اس کو پھر فالو بھی کرتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ۔ تو ایف آئی اے ایکٹ جو ہے یہ تقریباً مور اور لیس میرا خیال ہے 15 یا 16 ایم سی کیوز اس میں سے لازمی آتے ہیں، اور یہ صرف 2 یا 3 پیجز ہیں، ٹوٹل 10 ایکٹ ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو وہ 16 یا 17 نمبر یا 15 نمبر جو ہیں وہ تو لازمی پورے کے پورے جو ہیں وہ ہر بندے کو سیکیور کرنے چاہیے جو کہ کمپیٹیٹو کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم ایف آئی اے ایکٹ شروع کرتے ہیں، یہ سکرین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے پہلا جو چیز ہے سب سے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا پہلے ہی، وہ آبجیکٹو ہے ایف آئی اے کا کہ اب ایف آئی اے کیوں بنائی گئی تھی۔ تو ایف آئی اے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کرنا ہے آپ نے ایسے اوفینسز کی جو کہ ریلیٹڈ ہیں کس کے، فیڈرل گورنمنٹ کے۔ آبجیکٹو آف ایف آئی اے از دا انویسٹیگیشن آف میٹرز
that are in connection with federal government. ठीक हो गया, ये ऑब्जेक्टिव है FIA का। तो कोई भी एक्ट जो होता है, कोई भी लॉ जब शुरू होता है, तो उसका पहला पोर्शन हमेशा ये होगा कि उसका टाइटल क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है और उसका कमेंसमेंट कब से हुआ है। तो टाइटल इसका यही है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। एक्सटेंट ये है कि ये ऑल ओवर द पाकिस्तान है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। सारे पाकिस्तान में कहीं भी किसी पे भी जो है वो आप जो है इस एक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और तमाम शहरियों पे, और वो शहरी कहीं भी हो, इवन पाकिस्तान के बाहर भी जो शहरी हैं अगर वो पाकिस्तान की हैं तो उन पे भी इस एक्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, और पब्लिक सर्वेंट्स पे सारे के सारे जो कि फेडरल गवर्नमेंट में हैं। ये स्क्रीन सबको शेयर हो रहा है जी? FIA एक्ट का स्क्रीन शेयर जी, ठीक ठीक। अच्छा जी, तीसरा जो कमेंसमेंट है ये थोड़ा सा समझने वाला है। ये लिखा हुआ है जी, इट शैल कम टू फोर्स एट वंस। तो इसका मतलब ये है कि ये जब पास होगा तो फौरी तौर पे जो है वो अमल में आ जाएगा। तो अब ये समझने वाली बात इसमें ये है कि जब पास होगा तभी तो अमल में आएगा, ये तो इसको मेंशन करने की क्या जरूरत है? तो मेंशन करने की जरूरत ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्ट में ये लिख दिया जाए कि भाई ये 1947 से इस एप्लीकेबल है। तो फिर क्या होगा कि 47 से लेके आगे जितने भी, इवन 1974 से पहले भी, इस एजेंसी के बनने से पहले भी जो भी मामला हुए वो भी इसके अंडर जो है वो ट्रायल होंगे। लेकिन कम टू फोर्स एट वंस का मतलब ये है कि आज ये एप्लीकेबल है, आज के बाद जितने भी इश्यूज आएंगे इसके रिलेटेड वो ये उसको ये इन्वेस्टिगेट करेगी, इससे पहले वालों को ये नहीं देखेगी। ठीक है जी। अब दूसरा पोर्शन जो है वो डेफिनेशंस का है। ये इट्स वेरी सिंपल। एजेंसी का मतलब, जहाँ पे भी आप इस पूरे एक्ट में एजेंसी देखें लिखा हुआ, उसका मतलब होगा FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जहाँ पे कोड लिखा देखें उसका मतलब होगा क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है ना, वो जो तरीकाकार इख्तियार करती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उस तरीकाकार वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे हम उर्दू में ज़ाब्ता फौजदारी भी कहते हैं। लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जरिए ही पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। नैब भी यही फॉलो करता है, पुलिस भी यही फॉलो करती है, आपका एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट भी यही फॉलो करता है। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो यही फॉलो करती है, और ये बना था 1898 के अंदर। अच्छा जी, हम जो है वो क्वेश्चन रखते हैं बिल्कुल एंड पे ना, आप अपने क्वेश्चन नोट करते जाए, इसको एंड पे रखेंगे, अदरवाइज जो है वो टाइम हमारा बिल्कुल ही जो है वो क्वेश्चंस में चला जाएगा। तो डायरेक्टर जनरल जहाँ पे लिखा होगा वो DG FIA के बारे में आप बात कर रहे हैं। प्रोविंशियल पुलिस जहाँ पे लिखा होगा वो आप बात कर रहे हैं प्रोविंशियल पुलिस, हर सूबे की जो पुलिस है, और वो इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। ठीक है जी। प्रोविंशियल पुलिस जो है आपके तमाम सूबों में, चारों के चारों सूबों में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द पुलिस एक्ट 1861। पब्लिक सर्वेंट की जहां तक हम बात करते हैं, जो इस जहां पे भी पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज लिखा आएगा तो इसकी डेफिनेशन एक बड़ी डिटेल्ड जो है वो सेक्शन 21 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, जिसे हम ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, जिसके अंदर सारी सजाएं और सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, जो कि तमाम इस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, आपका PPC। उसके अंदर जो है पब्लिक सर्वेंट का सेक्शन 21 के अंदर डेफिनेशन लिखी है, और काफी डिटेल्ड डेफिनेशन है। इसमें आपके जजेस भी आ जाते हैं, जुडिशियल स्टाफ भी आ जाता है, आपके कमीशनड ऑफिसर जो हैं नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के, वो सारे आ जाते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, जो भी है, इवन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी। तो स्पेशल पुलिस जो है, ये मैं आपको साथ पहले इसका जिक्र किया है कि स्पेशल पुलिस क्या होती है। ये एक स्पेशल पुलिस, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर था 1948 का, उसके तहत एक पुलिस फोर्स बनाई गई थी, उसको हम स्पेशल पुलिस का नाम देते हैं। और फिर आगे स्पेसिफाइड पर्सन।
स्पेसिफाइड पर्सनस वो थे जो कि स्पेशल पुलिस में काम कर रहे थे, लेकिन जब अमलगमेशन ऑर्डर हुआ 1962 में, इनको हमने मिक्स किया, इस अमलगमेट किया स्पेशल पुलिस को प्रोविंशियल पुलिस में, तो ये जितने लोग थे जो कि स्पेशल पुलिस में काम कर रहे थे, इन सब को प्रोविंशियल पुलिस के एम्प्लॉयज बना दिया गया। तो ऐसे लोगों को स्पेसिफाइड पर्सन्स कहा जाता है। ठीक है जी। ये इन आर्टिकल 3 जो है स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर 1962 का, उसमें इनकी डेफिनेशन जो है वो दी गई है। और रूल्स का मतलब है जो रूल्स आपने अंडर दिस एक्ट बनाए हैं। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक जो है वो डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम चलते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। तो आपकी जो एजेंसी है वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है और पर्पस फिर वही है, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस, जो कि इसके जब कोई भी बनाई जाती है एजेंसी, फॉर एग्जांपल नैब बनाया गया है, कस्टम्स है, तो उसका एक स्केड्यूल बनाया जाता है। उस स्केड्यूल के अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में ऑफेंसेस लिखे जाते हैं, जो ऑफेंसेस को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आवाज आ रही है जी सबको? एक मिनट। एक मिनट जी, एक मिनट, आ जाती है आवाज। जी स्क्रॉल डाउन हो गया जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसीज की। ये एजेंसी फेडरल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है और पर्पस है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस, जो कि इसके स्केड्यूल के अंदर मेंशन किए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। तो इसमें सिर्फ उन ऑफेंसेस को आपने इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर नहीं करना, बल्कि आपने जो उसमें उसको कमिट करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या कोशिश किसी ने की है, या इवन जो अबेटमेंट कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है इस तरह के ऑफेंसेस को करने में, वो भी सारी चीजें जो हैं वो इसके मैंडेट में आ जाएंगी। कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है या इंक्वायरी स्टार्ट करनी है जब ऑफेंस हो जाए। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या कोशिश कर रहा है और आपको ये है, तो आपने उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन, आप इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई अबेटमेंट के अंदर आ गया तो उसको भी आपने इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये एजेंसी जो है ये कंप्राइज कर रही है, सबसे ऊपर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल बैठे हैं, जो कि अपॉइंट करती है फेडरल गवर्नमेंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट में मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि हम प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। वो अपॉइंट करती है हमारे डायरेक्टर जनरल को, और इसी तरीके से बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट ही जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट कर सकती है। चौथा जो आर्टिकल है वो है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सुपरिटेंडेंस हम कहते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजरी जो है ड्यूटी या रोल किसके पास है, तो सुपरवाइजरी जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि FIA जो है फेडरल गवर्नमेंट का एक डिवीजन है जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहते हैं, वजारत दाखिला।
اس کے انڈر جو ہے یہ ایف آئی اے ہمارا آتا ہے. تو ایف آئی اے جو ہے وہ سیکرٹری انٹیریئر کے انڈر ہے بیسیکلی. تو فیڈرل گورنمنٹ تھرو دا منسٹری آف انٹیریئر سپروائز کرتی ہے ایف آئی اے کو, لیکن یہ انہی کا اختیار ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, وہ چاہیں تو اسے منسٹر آف انٹیریئر سے لے بھی سکتے ہیں. جو ایڈمنسٹریشن ہے یعنی کہ ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہیں ایجنسی کے, ان کا پاور جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل جو ہے ان کے پاس رکھا گیا ہے. اور جو ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ہیں وہ بالکل وہی پاورز ہیں ان کی جو کہ پولیس کے آئی جی کی ہے انڈر دا پولیس ایکٹ آف 1861. تو یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ جو ایف آئی اے ہے یہ پولیس رولز پہ ہی چلتی ہے. ایف آئی اے کا جو ورکنگ میکنزم ہے وہ پولیس رولز کے مطابق ہی ہے. ان کی انویسٹیگیشن اور پولیس کی انویسٹیگیشن میں سوائے ایک آدھے فرق کے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سملر ہی ہیں, اس لیے اسے ہم سم ٹائمز فیڈرل پولیس کا نام بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب پانچواں ہے اور دا موسٹ امپورٹنٹ جو آرٹیکل ہے ایف آئی اے ایکٹ کا وہ ہے پانچواں, پاورز آف دا ممبر آف دی ایجنسی. اسی کے تحت جو ہے وہ ساری ایجنسی آپریٹ کرتی ہے. تو اس کو ذرا آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے, سمجھ لینا ہے. اچھا جی, سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کے آفیسرز ہیں, اس میں آپ کو وہ چیزیں پہلے بتا دیتا ہوں. جو انویسٹیگیشن کا اختیار ہے ایف آئی اے کے اندر وہ ہے سب انسپیکٹر بھی آپ کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے, انسپیکٹر بھی ہوتا ہے اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے. تو سب انسپیکٹر کے نیچے رینک والا بندہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا ایز پر ایف آئی اے ایکٹ. تو اس ایجنسی کے جو ہیں ممبرز, ان کے پاس ہے پاور انکوائری کی اور انویسٹیگیشن کی. ایسے یہ دو چیزوں میں فرق بھی دیکھ لیں. انکوائری یہ ہوتی ہے ایف آئی اے اور پولیس میں, یہ بیسک ڈفرنس یہاں پہ آتا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ پہلے انکوائری کرتی ہے. انکوائری کے بعد اگر کوئی, انکوائری کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسرٹین دا فیکٹس. آپ نے کسی بھی جو الزام لگا ہے اس پہ آپ نے حقائق ڈھونڈنے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ نے تمام جو ہے وہ آرگومنٹس اور ساری جو ہیں تحقیق آپ نے اس پہ کرنی ہے. اور جب آپ کے پاس کنسیڈریبل وٹنسز, کنسیڈریبل ایویڈنسز ہوں کہ یار یہ واقعی ہی کام انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایف آئی آر دینی ہے ود دا اپروول آف ہائر اتھارٹی. اور ایف آئی آر کے بعد آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, جبکہ پولیس میں جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ایف آئی آر کا ہی ہوتا ہے. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے ایف آئی اے اور پولیس میں. ایف آئی اے پہلے انکوائری کرتا ہے, انکوائری کے بعد پرچے کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے, جبکہ جو آپ کا پولیس ہے وہ ڈائریکٹ کیا کرتا ہے, وہ سب سے پہلے ایف آئی آر کرتا ہے اور پھر انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتا ہے. تو جو ڈیوٹیز ہیں, جو رائٹس ہیں, جو پریولیجز ہیں, جو لائبلٹیز ہیں ایک ایف آئی اے کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کی, وہ بالکل ویسی ہی ہیں جیسے کہ ایک پروونشل پولیس کی ہے. ان کے پاس بھی پاور ہے کہ یہ سرچ کر سکتے ہیں, اریسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی بندے کو, پراپرٹی کو سیز کر سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری پاورز ایف آئی اے کے انویسٹیگیشن آفیسرز کے پاس بالکل ویسی ہی ہیں جیسی کہ ایک پروونشل پولیس کے انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس ہوتی ہیں. دوسرا جو اس کا سب پوائنٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جو پروونشل پولیس ہوتی ہے اس میں آپ کا جو تفتیشی ہے, جو آئی او ہے, جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, وہ آپ کا ایس ایچ او ہوتا ہے. آپ کا جو جتنا بھی نیچے عملہ ہے, جو اے ایس آئی ہے یا ایس آئی ہیں دوسرے جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, وہ سارا کا سارا اپروول جو ہے وہ کس سے لیں گے, آپ کے ایس ایچ او سے. وہ ایک کیس ڈائریز ہوتی ہیں یا جو بھی پروسیڈنگز آف دا انویسٹیگیشن ہیں ان کو اپروو کروانا ہے ایس ایچ او سے پولیس نے. لیکن ایف آئی اے کے اندر یہ پاور ہر انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو دے دی گئی ہے کہ وہ خود ہی ساری چیزوں کو اپروو کر سکتا ہے, اپنی انویسٹیگیشن کو پروسیڈ کر سکتا ہے, اسے کسی سے اپروول کروانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ انویسٹیگیشن کے دوران ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کیس ڈائریز کہتے ہیں یا ضمنیہ کہتے ہیں. آپ انویسٹیگیشن کے دوران جو بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ نے ضمنی میں لکھنا ہوتا ہے. تو جو آپ کا پولیس کا تفتیشی ہوتا ہے وہ ضمنی کو سائن کرواتا ہے ایس ایچ او سے, لیکن جو آپ کا ہے تفتیشی ایف آئی اے کا,
वो ज़िम्नी को खुद ही जो है वो साइन कर लेता है। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट का मतलब है वो ये है कि जो SHO या स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ अ पुलिस स्टेशन है पुलिस में, उसकी की सारी पावर्स यहाँ पे वो हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे दी गई हैं, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऐसा ही होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी कही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर हो सकता है, इंस्पेक्टर और AD हो सकता है। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आए हैं पहले दोनों आपको? ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे पे। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपने जी विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको जब किसी को अरेस्ट करना है उसके लिए आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बैठा होता है, जिसके पास आप अरेस्ट वारंट लेते हैं, और वो अरेस्ट वारंट लेने के बाद ही आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एज पर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ FIA एक्ट, आप किसी को भी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो तो आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ योर हायर अथॉरिटीज। ठीक है, जो इंचार्ज होंगे आपके, उनके अप्रूवल के साथ आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं किसी ऐसे बंदे को जिसने जुर्म किया हो, या आपके पास एक कंसिडरेबल एविडेंस या कंसिडरेबल सस्पिशियस है आपको कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है। ठीक है जी, जिसने किया है या जिस पर आपको शक है, इन दोनों को आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट एज पर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5। और फिर वही बात है कि अरेस्ट कौन कर सकता है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। FIA में तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है और असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। ठीक है, ये तीनों रैंक जो हैं वो एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ही काम कर रहे होते हैं। तो चौथे नंबर पे चले जाएं। पुलिस स्टेशन, मैं आपको पहले भी बताया कि FIA बिल्कुल पुलिस ऑर्डर पे काम करती है, पुलिस रूल्स पे चलती है, पुलिस रजिस्टर्स को मेंटेन करती है। जैसे सारे मामला वैसे ही हैं, जैसे पुलिस का पुलिस स्टेशन होता है, इसमें FIA का भी पुलिस स्टेशन होता है। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन किसी भी उस जगह को कह सकते हैं, उस घर को कह सकते हैं, उस बिल्डिंग को कह सकते हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कह दे कि ये स्पेसिफाई कर दे कि ये पुलिस स्टेशन है। फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ पावर है, वो किसी भी जगह को कह दे कि ये पुलिस स्टेशन है, तो वो FIA का पुलिस स्टेशन जो है वो हो जाएगा। तो आर्टिकल 5 सब सेक्शन 5 पे अगर हम जाएं तो वो ये है कि किसी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको ये शुबा है कि यार ये प्रॉपर्टी जो है ये आपके केस से रिलेटेड है, या आपकी इन्वेस्टिगेशन या आपकी इंक्वायरी के अंदर जो है ये आपको चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है, तो आप उसका ये कर सकते हैं कि आप विद द अप्रूवल ऑफ योर हायर अथॉरिटीज, जिस बंदे की पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि आपने इस प्रॉपर्टी को ना तो रिमूव करना है, ना ट्रांसफर करना है, ना डिस्पोज ऑफ करना है, यानी कि इसको कुछ नहीं कर सकते आप। किसी भी बंदे के जो मालकाना हकूक होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पे, वो यही होते हैं कि वो उसको रिमूव कर सकता हो, उसको ट्रांसफर कर सकता हो, उसको डिस्पोज कर सकता हो। लेकिन अगर आपको ये एज ए तफ्तीशी, एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये शक हो जाता है कि यार ये मेरे केस से रिलेटेड है और इसके रिमूव होने का, इसके ट्रांसफर होने का या डिस्पोज ऑफ होने का खतरा है, तो जिस बंदे के मलकियत में वो चीज़ है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई ना तो तुम इसको रिमूव कर सकते हो, ना ट्रांसफर कर सकते हो, और ना ही डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ठीक है जी। और आर्टिकल 6 सब सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर वो बंदा आपके ऑर्डर के बावजूद उसको रिमूव, ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ करता है, तो उसको कैद बामुशक्कत रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। कम से कम नहीं, कम से कम तो नहीं, जो कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1 साल तक जा सकता है, और इसके साथ फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। तो जो आपका सब सेक्शन 5 पे अमल नहीं करता आपके ऑर्डर के बावजूद, तो उस पर क्या हो सकता है? कैद बामुशक्कत रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड, ज्यादा से ज्यादा 1 साल हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकती है। अब आगे आ जाते हैं जी 5A पे।
5A جو ہے یہ انیشلی جب 1974 میں یہ ایکٹ بنا تھا تو اس کا پارٹ تو نہیں تھا. اس کو بعد میں جو ہے وہ FIA امینڈمنٹ آرڈیننس آیا تھا 2002 میں, اس کے تحت اس کو انٹر کیا گیا تھا. یہ بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ ایک ہر جو FIA کا تھانہ ہے یا ہر FIA کا جو سرکل ہے وہاں پہ ایک لا آفیسر ہوگا, ٹھیک ہے, جس کو ہم اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کہتے ہیں. پھر ڈپٹی ڈائریکٹر لا بھی ہوتا ہے جو کہ ایک جس طریقے سے پولیس میں بھی ہوتا ہے, پروسیکیوشن کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے نا پروونشل لیولز پہ, تو پولیس اپنا کیس تیار کر کے ان پروسیکیوٹرز کو دے دیتی ہے. پروسیکیوٹر جو ہیں وہ آگے جا کے پولیس کے بہاف میں اس کیس کو جو ہے وہ ٹرائل میں اس کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایز اے ڈیفینس. تو FIA کے اندر پہلے یہ موجود نہیں تھا, لیکن بعد میں جو ہے FIA کے اندر AD لا, AD لیگل اور DD لاز جو ہیں وہ ان کو بھرتی کیا گیا ہے کہ وہ ایز اے پروسیکیوٹر جو ہے وہ کام کریں گے FIA کے لیے. ہمارے جتنے بھی جو کیسز ہوتے ہیں, ہماری کورٹس FIA کی کیونکہ الگ ہوتی ہیں, بینکنگ کے لیے بینکنگ کورٹس ہوتی ہیں, سائبر کے لیے سائبر کی کورٹس ہیں, پھر باقی دوسرے معاملات کے لیے اسپیشل کورٹس FIA کی الگ ہیں. تو وہاں پہ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہوتے ہیں جو کہ جو بھی کیس ہم آگے لے کے جاتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ آگے جج صاحب کے سامنے جو ہے وہ آرگومنٹس ہمارے آن بہاف آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے کنیکشن میں جو مسئلہ ہے جی ہماری طرف سے تو کلیئر ہے میرا خیال ہے. تو یہ 5A یہ کہتا ہے, 5A سمپلی یہ ہے کہ آپ AD لیگل اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ہوگا ایک جو کہ ایز اے پبلک پروسیکیوٹر کام کرے گا, اور FIA کی جو اسپیشل کورٹس ہیں وہاں پہ FIA کو ریپرزینٹ کرے گا اور ان کے کیسز کو پروسیکیوٹ کرے گا. اچھا جی, آرٹیکل سیکشن 6 پہ آ جائیں, پاور ٹو امینڈ دا اسکیجول. تو اسکیجول جو ہے FIA کا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کا ایک شیڈیول ہے, اس کے کچھ شیڈیول آفینسز ہوتے ہیں جن کو وہ پروو کر سکتا ہے, جن کو وہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے FIA کا بھی ایک شیڈیول ہے, وہ اینڈ پہ ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے. تو اس شیڈیول میں کون سے آفینسز ڈالنے ہیں, کون سے نکالنے ہیں, اس کا فیصلہ کون کرتا ہے جی؟ یہ پاور جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھی ہے کہ وہ ایک جو آفیشیل گیزٹ ہے ہمارا اس میں نوٹیفکیشن کر کے FIA کے شیڈیول میں آفینسز ڈال بھی سکتا ہے اور نکال بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر 7واں جو سیکشن ہے وہ ہے ڈیلیگیشن آف پاورز کا. ڈیلیگیشن آف پاورز میں آپ کو ایک جو ہے انٹرسٹنگ چیز میں بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پولیس میں کیا ہوتا ہے, پولیس میں جو ساری کی ساری پاور ہے وہ SHO کے پاس, اور SHO سے وہ پاور جاتی ہے ایون IG کے پاس. ٹھیک ہے, آپ کا جو IG ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں SHO ہے پورے صوبے کا, لیکن FIA میں تھوڑا سا الٹ ہے. FIA میں یہ ہے کہ ساری کی ساری پاور DG کے پاس ہے, اور DG جو ہے اس سے وہ ڈیلیگیٹ ہو کے نیچے آتی ہے. مطلب اگر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کسی معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے تو وہ کس کی پاور یوز کر رہا ہے؟ وہ DG کی پاور کو یوز کر رہا ہے, کیونکہ DG نے ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اس پوائنٹ کی سمجھ آ گئی. اب ہم چلتے ہیں انڈیمنٹی کلاز پہ. انڈیمنٹی کلاز یہ ہوتا ہے, یہ تقریباً ہر ایکٹ جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, کوئی کام جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم کو دیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے گڈ فیتھ کے اندر, ٹھیک ہے, اس کی نیت غلط نہیں ہے, لیکن اس کا جو رزلٹ ہے, کیونکہ کسی بھی کام کا جو نتیجہ ہے وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کیا ہے. تو آپ ایک کام کرتے ہیں گڈ فیتھ پہ, آپ کی نیت ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ اینڈ پہ الٹیمیٹلی جو رزلٹ آتا ہے وہ تھوڑا سا غلط آ جاتا ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ گڈ فیتھ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ آپ کو لائبلٹی نہیں ہوگی, آپ اس کو جو ہے وہ آپ کے خلاف لیگل پروسیڈنگ جو ہیں اس کے نتیجے میں نہیں آئیں گی انٹل انلیس آپ نے وہ کام گڈ فیتھ میں جو ہے کیا ہو. ایک منٹ جی, میں سیکشن 6 آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں.
سیکشن 6 ہمارا یہ ہے کہ ایف آئی اے کا ایک شیڈیول ہے جس میں کچھ افینسز ہیں لکھے گئے اور ان افینسز کو ہی ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. تو یہ شیڈیول میں کون سے افینسز آئیں گے کون سے نہیں آئیں گے یہ پاور کس کے پاس ہے؟ یہ پاور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. فیڈرل گورنمنٹ آفیشیل جو گزٹ ہے اس میں ایک نوٹیفیکیشن کر کے افینسز کو ایڈ بھی کر سکتا ہے شیڈیول میں اور نکال بھی سکتا ہے. اور ایف آئی اے انہی افینسز کو انویسٹیگیٹ کرے گی جو کہ اس کے شیڈیول کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. انڈیمنٹی کلوز سمجھ آ گیا سب کو؟ انڈیمنٹی کلوز یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام گڈ فیتھ میں کیا ہے لیکن اس کا نتیجہ جو بھی نکلا ہے تو آپ جو ہیں آپ کے خلاف لیگل پروسیڈنگ جو ہیں وہ شروع نہیں ہوں گی. یہاں پہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا لا کی ایک چیز ایکسپلین کرتا ہوں. کسی بھی جرم کو ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹس ریا یعنی کہ بندے نے وہ کام کیا ہو, اور دوسرا ہے مینز ریا اور اس کی انٹینشن بھی غلط ہو تو پھر وہ کرائم پورا ہوتا ہے. تو انڈیمنٹی کلوز یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے لیکن آپ کی انٹینشن بری نہیں تھی, انٹینشن آپ کی ٹھیک ہے, آپ نے کیا گڈ فیتھ میں ہے لیکن الٹیمیٹلی جو ہے نتیجہ اس کا برا نکلا ہے. تو آپ کو پھر اگر آپ کو گڈ فیتھ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کے خلاف لیگل پروسیڈنگ جو ہیں وہ نہیں ہوگی. یہ آپ کو پروٹیکٹ کیا گیا تفتیشی کو, انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو بھی. اگر آپ انویسٹیگیشن نیت آپ کی ٹھیک ہے, اگر آپ کو غلطی کر بیٹھے ہیں تو آپ کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی, آپ کو انڈیمنٹی دی گئی. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو کوئی ڈرتا کام ہی نہ کرے گی, یار یہ غلطی ہو گئی تو میں تو اس لیے انڈیمنٹی کلوز دی جاتی ہے تاکہ آپ آزادانہ کام کر سکیں. تو 9ویں نمبر پہ پاور ٹو میک رولز, سیکشن 9 ہمارا ہے پاور ٹو میک رولز. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آفیشیل جو گزٹ ہے اس میں نوٹیفکیشن کے ذریعے رولز بنا سکتی ہے. اب رولز کس چیز کے رولز بنا رہی ہے اور رولز میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا ہے. سب سے پہلی چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ ہے آپ کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے ڈی جی جو ہے ان کی ٹرم کتنی ہوگی اور وہ کن کنڈیشنز پہ جو ہے وہ کام کریں گے, ان کی سروس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان شارٹ وہ آ جائیں گی. اور جتنے دوسرے امپلائیز ہیں دوسرے ممبرز ہیں ایجنسی کے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی وہ ساری کی ساری فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اور کوالیفیکیشن کیا ہوگی, فار ایگزامپل اسسٹنٹ ڈائریکٹر اگر بھرتی کرنے ہیں تو ان کی کوالیفیکیشن بی اے ہوگی, بی ایس ہوگی, ایم ایس ہوگی, کمپیوٹر سائنس ہوگی, یا اے ڈی لیگل کی کوالیفیکیشن میں لا آئے گا. یہ ساری کی ساری کس کے پاس ہے ڈیسائیڈنگ پاور, یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ جی جو آپ کے ممبرز آف دا ایجنسی ہیں ان کی پاورز کیا ہوں گے, ان کے فنکشنز کیا ہوں گے, وہ ساری چیزیں بھی فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. پھر پروونشل جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں یا پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو جو ہم نے اسسٹنس دینی ہے, ان کی ہیلپ کرنی ہے, وہ کس طریقے سے کس نیچر میں اور کہاں تک کر سکتے ہیں ہم ہیلپ, یہ ساری چیزیں بھی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو رولز بنائے گی ان میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. فردر جو ہے آپ کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ وہی پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کرتے ہیں, آئی جی پولیس کرتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دیتے ہیں, کوئی کمینڈیبل کام کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ نوازنا کیسے ہے یا آپ کو جو ہے وہ انعام کیا دینا ہے, یہ سارا کا سارا ان رولز کے تحت جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے بنانے کی ڈیسائیڈ کیا جائے گا. تو پاور ٹو میک رولز سمجھ آ گیا جی. اچھا جی, ہمارا آ گیا اب سیکشن 10. سیکشن 10 جو ہے وہ ریپیل ہے. ریپیل کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹ کے ساتھ جب یہ ایکٹ پاس ہوا تو بہت سارے پرانے ایکٹ جو ہیں وہ ختم ہو گئے, وہ ریپیل ہو گئے. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ تھا پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ آرڈر 1948, تو سب سے پہلے تو یہ ریپیل ہوا. پھر دوسرا جو اسی سے ریلیٹڈ تھا اسپیشل پولیس اینڈ پروونشل پولیس املگمیشن آرڈر, یہ ریپیل ہوا 1962 والا. تو یہ دونوں لاز جو ہیں, دو ایکٹ جو ہیں, یہ ریپیل ہو گئے تھے جب یہ ایف آئی اے ایکٹ 1974 میں پاس ہوا. اب جو دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں سب سیکشن ہے نا, اس کو میں آپ کو سادہ الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہوں. اگر آپ کو
اور پھر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کر لیں. سادے الفاظ میں یہ ہے کہ جب یہ ایف آئی اے ایکٹ بن گیا تو جو اسپیسیفائڈ پرسنز تھے، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے اسپیشل پولیس میں کام کر رہے تھے، اب جو ہیں چونکہ وہ املگمیشن ہو گئی تو وہ آگے پروونشل پولیس میں. تو یہ اسپیشل پولیس میں جو کام کر رہے تھے، یہ اسپیسیفائڈ پیپل جو ہیں، ان کو آپشن دیا جائے گا کہ یار آپ ایف آئی اے میں آنا چاہتے ہو یا آپ اپنے جہاں پہ ہو وہیں پہ کام کرنا چاہتے ہو. تو اگر وہ 30 days ان کو دیے گئے تھے، اگر وہ 30 دن کے اندر اندر اس ایکٹ کے پاس ہونے کے 30 دن کے اندر اندر وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہ ایف آئی اے میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایف آئی اے میں دے دیا جائے گا. اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ جو ہے وہ ان کی سروس یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں چاہتے ایسا تو وہ پھر پروونشل پولیس میں جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ویسے ہی جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آ گئی بات. یہ 4-5 آرٹیکلز میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا باری باری بھی کر لیتے ہیں. تو ایسا ہے جی، سب سیکشن 2 آپ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو اسپیشل پولیس ہے، ممبرز آف دا اسپیشل پولیس اور اسپیسیفائڈ پرسنز جو ہیں ان کو ایف آئی اے ایجنسی میں ٹرانسفر کیا جائے گا، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو انکوائری اور انویسٹیگیشن جو پینڈنگ تھی، جو اسپیشل پولیس کر رہی تھی اور املگمیشن کے بعد آپ نے اس کو ختم کر دیا تھا، وہ جو ہے وہ دوبارہ سے ایف آئی اے جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کرے گا. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے جو اسپیسیفائڈ پرسنز ہیں وہ پروونشل پولیس میں کام کرنا جاری رکھیں گے. ان کیس کب جاری رکھیں گے؟ جب ایکٹ کے 30 دن کے اندر اندر، ایف آئی اے ایکٹ کے پاس ہونے کے 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ایجنسی میں شمولیت کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کرتے تو انہیں پھر پروونشل پولیس میں کام کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. اور اگر وہ کر دیتے ہیں رضامندی ظاہر تو پھر ڈی جی کے اپروول اور پروونشل گورنمنٹ کے اپروول کے بعد انہیں ایف آئی اے کے اندر جو ہے وہ لے آیا جائے گا، اور ان کو وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا سروس ہیں وہ وہی ہوں گی جو کہ ایف آئی اے کی. تو ریپیل والا کلاس سمجھ آ گیا. ایف آئی اے ایکٹ ہمارا پورا ہوا، تو اس میں کہیں پہ کوئی ایشو ہے تو آپ 2 منٹ کے اندر اندر پوچھ لیں. ریپیل والا آپ دیکھ لیں. ریپیل میں یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ اسپیسیفائڈ پیپل تھے، اسپیسیفائڈ پرسنز تھے، ہم نے شروع میں بات کی تھی اسپیسیفائڈ پرسنز کون ہیں، اور جو اسپیشل پولیس کے ممبر ہیں ان کو ایف آئی اے ایجنسی میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کا انکوائری اور انویسٹیگیشن جو کہ اسپیشل پولیس کے ساتھ پینڈنگ تھی، ایجنسی اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرے گی، ایف آئی اے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. اچھا، تیسرا اور چوتھا جو ہے یہ آپ کو اکیلا اکیلا سمجھنا ہے کہ ان کو اکٹھا آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. وہ یہ ہے کہ تیسرا یہ کہتا ہے کہ جو اسپیسیفائڈ پرسنز ہیں جو املگمیشن کے بعد پروونشل گورنمنٹ میں آ گئے تھے، یہ پروونشل پولیس میں کام جاری رکھیں گے. لیکن کیوں جاری رکھیں گے یہ وجہ چوتھے میں دی گئی. چوتھا یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ایف آئی اے ایکٹ کے پاس ہونے کے 30 دن کے اندر اندر 30 دن کا ٹائم ملے گا اسپیسیفائڈ پرسن کو کہ بھئی آپ رضامندی ظاہر کریں کہ آپ ایف آئی اے میں کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو اگر وہ 30 دن کے اندر اندر رضامندی ظاہر نہیں کرتے تو ڈی جی کی ریکمنڈیشن اور پروونشل گورنمنٹ کی کنکرنس کے ساتھ انہیں پروونشل گورنمنٹ میں کام کرنے دیا جائے گا، وہ پروونشل پولیس میں ہی رہے گا. اور اگر وہ رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر آرٹیکل 5 میں سب سیکشن 5 میں بتایا گیا تو وہ رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر انہیں ایف آئی اے کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور ان کی سروس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ اسی حساب سے چلیں.
اچھا جی آگے آ گیا شیڈیول آف ایف آئی ایکٹ 1974. تو ایف آئی ایکٹ جو ہے اس کا ایک ہی شیڈیول ہے اور یہ آپ نے نمبر تھوڑے یاد کر لینے 117 آفینسز ہیں جو کہ اس ایف آئی اے کے اندر پنشیبل ہیں پاکستان پینل کوڈ کی. پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کو کہتے ہیں جس میں ساری جو ہے وہ ایک یہ کیا کہتے ہیں کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے جس میں سارے کے سارے سزائیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. تو پی پی سی کے 117 آفینسز ایسے ہیں جو کہ ایف آئی اے ایکٹ 1974 کے تحت جو ہے وہ ایف آئی اے ان کو جو کہ ایف آئی اے کے شیڈیول کا حصہ ہیں اور ایف آئی اے ان کو انویسٹیگیٹ کر کے اس میں جو ہے وہ پنشمنٹس کے لیے جائے. آگے یہ ساری جو ہے وہ ایف آئی اے کا لیگل مینڈیٹ یہ شیڈیول جو ہے وہ اس کو ذرا چیک کر لیں. یہ میں آپ کو اسپیشل لا جو ایف آئی اے جن کو پروو کر سکتی ہے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ اس میں ہے یہ سارے اس کے شیڈیول کا حصہ ہیں. ان کو آپ نے رٹا لگا لینا زبردست انداز میں کیونکہ یہ کویشچن ضرور آ سکتا ہے کہ آپشنز دے کے کہ کون کون سے جو ہیں وہ شیڈیول کا حصہ ہیں اور کون کون سے نہیں ہیں. تو سب سے پہلے سیکشن 25D اینڈ سیکشن 29 آف دا ٹیلی گرافک ایکٹ 1885. دی ایکسپلوسیو سبسٹانس ایکٹ یہ 1908 میں بنا تھا. دی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہ ابھی آپ جو ہیں وہ ایک خان صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے سائفر والا تو اس کو جو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے. دی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 جو ہے اس کے تحت. دی فارنرز ایکٹ 1946 یہ جو امیگریشن آپ کا ڈیل کرتا ہے کہ آپ کے ملک میں امیگریشن کا سارا معاملہ کیسے کوئی آئے گا یا کوئی جائے گا سٹیزن شپ اور یہ ساری چیزیں یہ فارنرز ایکٹ میں آتی ہیں. پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 اس کے تحت جو ہے وہ آپ کا اینٹی کرپشن ونگ ایف آئی اے کا سارا اس پہ کام کرتا ہے. فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 حوالہ ہنڈی منی ایکسچینجز یہ سارے کے سارے اس کے اس میں ہیں. پھر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ ہے. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 ہے یہ بینکنگ کرائمز کو ڈیل کرتا ہے. جی پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 ہے. سیکشن 156 آف دا کسٹمز ایکٹ ہے. فارن ایکسچینج ریپیٹریشن ریگولیشن 1972 ہے. فارن ایسٹس ڈکلریشن ریگولیشن 1972 ہے. نیشنل رجسٹریشن ایکٹ 1973 تھا لیکن اس کو ختم کر دیا گیا. پھر نادرا کا جو آرڈیننس ہے وہ 2002 کے اندر آیا تو وہ اب وہ ہے اس کے شیڈیول کا حصہ. ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973 ہے. پریونشن آف اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز ایکٹ 1974 ہے. دی بینکس نیشنلائزیشن ایکٹ 1974 ہے. پاسپورٹ ایکٹ ہے 1974. ڈرگس ایکٹ ہے 1976. امیگریشن آرڈیننس ہے 1979. ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈیننس 1981. اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ونگ تھا وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت کام کرتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ ٹیرر فائنینسنگ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جب آپ کا ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر انٹر پروونشل اگر اسکوپ ہے 2 یا 3 صوبوں کا معاملہ ہے تو اس میں بھی ایف آئی اے جو ہے اس کا کاؤنٹر ٹیررزم ونگ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ فیلڈ کا کوئی بھی کام نہیں کرتے لیکن ایز پر شیڈیول جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو یہ ڈیل کر سکتے ہیں. پریونشن اینڈ کنٹرول آف ہیومن ٹریفکنگ آرڈیننس 2002 ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 ہے. نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی آرڈیننس 2002 ہے. سیکشن 36 and 37 آف دا الیکٹرانک ٹرانسمیشن آرڈیننس 2002 ہے. کاپی رائٹ آرڈیننس 1962. پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس 2007 یہ تھا پہلے آرڈیننس تھا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس. اب یہ جو ہے یہ ایکٹ ہو گیا. پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے اندر اس کو ایکٹ بنا دیا گیا تھا. آرڈیننس اور ایکٹ میں فرق بیسیکلی ہوتا ہے آرڈیننس جو ہے وہ وداؤٹ اپروول آف دا پارلیمنٹ یا اسمبلی کے ہوتا ہے. وہ سمپل جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ ایک آرڈیننس جاری کرتا ہے اور اس کی کچھ لمیٹڈ ٹائم تک وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ریپیل ہو جاتا ہے. جب اس کو پارلیمنٹ کی منظوری مل جاتی ہے تو پھر وہ آرڈیننس سے ایکٹ بن جاتا ہے. اینٹی منی لانڈرنگ آرڈیننس 2007 ہے. الیکٹریسٹی ایکٹ ہے 1910. دی پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ 2014. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010. پریونشن آف الیکٹرانک ایکٹ 2016 کے اوپر ہم نے بات کی جو آرڈیننس تھا 2007 سے 16 میں یہ ایکٹ بن گیا تھا. ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگنز اینڈ ٹیشوز ایکٹ 2010 تھا. پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹ ایکٹ 2018.
प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018, पब्लिक प्रॉपर्टीज रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑर्डिनेंस 2021। तो ये सारे के सारे शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, इनको जो है वो FIA स्कोप कर सकता है। इसके अलावा 117 ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के, जिनको FIA जो है उसको कर सकता है, FIA एक्ट के अंदर जो है वो शामिल किया जा सकता है। अच्छा जी, अब जो है कुछ सवाल आपने अगर पूछने हैं तो पूछ सकते हैं आप। डिफरेंशिएट बिटवीन FIA एंड NAB। अच्छा जी, FIA एंड NAB जो है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, एक तो FIA डील करता है, NAB का काम जो है वो सिर्फ FIA का जो एंटी करप्शन विंग है उसके साथ थोड़ा सा ओवरलैपिंग लगता है, ऐसा समझ में आता है। तो लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि एक तो FIA हमेशा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो कि सर्व कर रहे हैं इन फेडरल गवर्नमेंट या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी डिपार्टमेंट में जो कि रिलेटेड हैं फेडरल गवर्नमेंट से, सिर्फ उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जबकि NAB जो है, जो पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी देख सकता है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग सोसाइटीज का एक मामला है, तो उसको NAB जो है उसके मैंडेट में आएगा। FIA जो है वो उसको नहीं करेगा जब तक कि पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा ये है कि एक अमाउंट भी इन्वॉल्व हो गई है इसमें, कि एक अमाउंट का बार लगा दिया गया कि जी इससे ऊपर होगा तो NAB देखेगा, इससे नीचे होगा तो FIA देखेगा। और एक FIA के बारे में बात और ये भी बड़ी ज़रूरी है जानना कि FIA के कोई भी इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन फेडरल गवर्नमेंट तफवीज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल बेनज़ीर मर्डर केस हैं या कैसे कहते हैं आपका अरशद शरीफ वाला जो केस है, अब इनको जो है वो FIA को दिया गया था, फॉरेन फंडिंग केस जो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी। FIA एक्ट से जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मेरा ख्याल है आमिर साहब जो हैं वो ज़्यादा बेहतर उनके प्रैक्टिस वो वाले होंगे। लेकिन इसमें ये है कि एक तो आपको एक्ट सारे आने चाहिए, ये जो 10 हमने पढ़े हैं, और दूसरे जो हमने इन पे शेड्यूल पढ़ा है ऑफेंसेस का, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से रटा मार लेना कि यार ये जो हैं पार्ट हैं FIA के। ठीक है जी। इसी तरह के आते हैं फर्दर। आई वुड रेकमेंड कि आप जो है वो मॉक्स होंगे, मेरा ख्याल है लाजमी तौर पे आमिर साहब कंडक्ट करवाएंगे, वो उसको आप उसमें अपीयर हों तो फिर आपकी ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जो एंटी करप्शन का मामला है उसमें सिर्फ ये पब्लिक सर्वेंट्स को डील करता है। जी, BS वाले AD के लिए एलिजिबल है। FIA जब एंटी करप्शन को हम देखते हैं तो उसमें वो एंटी करप्शन के लिए सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स को देखता है, वैसे तो जनरल पब्लिक को भी देखती है जी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपके जो वीज़ा फ्रॉड है, इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, वो सारी जो है। अच्छा जी, अब जो है इसमें स्ट्रेटजी टू पास द स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा जी, मेरी स्ट्रेटजी तो बड़ी सिंपल है। मैं जो है वो इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। FIA जो FPSC का सिलेबस है, उन्होंने जो है वो बड़ी क्लियर कैटेगराइजेशन दी होती है कि जी ये फलां फलां जो है वो ऐसा से इतना इतना आएगा, इंग्लिश से कितना आएगा, इस FIA एक्ट से कितना आएगा। तो उस सब से जो है वो आप इनको डिवाइड करें और सबको जो है वो पूरा पूरा टाइम दें, तो फिर ही जो है वो बेहतर तरीके से आप जो है वो इसको क्रैक कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है आपकी बुक्स एंड सिलेबस की, मैंने जी मेरे पास एक बुक है। आजकल जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है
کہ آپ کا نالج اس قدر زیادہ اویلیبل ہے کہ اس کو کنسنٹریٹڈ اور اچھا نالج جو ہے اور اس کو لینا جو ہے نا وہ بڑا مشکل سا کام ہو گیا. تو اس کے لیے آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ جو ہے وہ عامر صاحب کی ایک بک ہے جو میں نے خود بھی یوز کی ہوئی ہے, وہ کافی کمپریہنسو اور اس میں نا بڑا محنت کر کے انہوں نے کچھ ڈھونڈ کے نکالا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے. اس میں ارریلیونٹ انفارمیشن آپ کو بڑی کم ملے گی جو کہ دوسری کتابوں میں کافی زیادہ ہے. اور فردر جو ہے وہ سی ایس ایس ایگزام ڈیسک کا جو ماڈیول ہے اس میں وہ ہارڈ اور سافٹ کاپی نوٹس آپ کو وہ بھجوا دیتے ہیں, پھر لائیو لیکچرز ہیں, پھر ریفرنس لیکچرز آپ کو مل جاتے ہیں, سافٹ کاپی نوٹس بھی مل جاتے ہیں, کافی جو ہے وہ ٹیسٹ ویسٹ بھی وہ لیتے ہیں ویکلی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ آپ ایک دفعہ لے لیں وہ ان کا پیکج عامر صاحب کا, تو آپ کی کافی جو ہے وہ ون پیپر کے لیے تو اچھی تیاری ہو جاتی. یہ جی عامر صاحب آپ کو کروا دیں گے. ٹھیک ہے جی, اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں جی. فائنل جو ہے 80 پلس مارکس میرے خیال سے آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. اچھا جی, فائنل اس کو ہم اینڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں. میں صرف آپ کو جو ہے وہ سگنیفیکنس بتانا چاہ رہا ہوں ایف آئی اے کی, کہ اگر آپ اس کا شیڈول آفینسز دیکھیں تو آپ کو اس کے مینڈیٹ کا اندازہ ہو, اور یہ بنی تھی ایف بی آئی اور سی بی آئی کے ماڈل پہ. تو یہ پریمیم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے پاکستان کی. تو اس کے جو اے ڈی ایف آئی اے کی سیٹ ہے, یہ آپ کے جو سی ایس ایس کے 12 آکوپیشنل گروپس ہیں تو اس میں کوئی 6 یا 7 گروپ ایسے ہیں جن سے یہ آپ کی سیٹ دیتا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی. ٹھیک ہے جی, تو آپ یہ بہت اچھی سیٹ ہے. پرکس, پریولیجز, پاورز, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سی ایس ایس کے بہت سارے آکوپیشنل گروپ سے بہتر ملیں گی. تو آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ آپ اس کو بڑا سیریسلی اس کی تیاری کریں, اور کمپیٹیٹیو جو ہیں کینڈیڈیٹس ان میں لازمی ایٹ لیسٹ شامل ہوں. اسٹارٹنگ سیلری ان کی اچھی ہے جی, ایون بیٹر دین اے ایس پیز, ایف بی آر, سیکشن آفیسرز. اسٹارٹنگ سیلری اچھی ہے اس کی. پرکس اینڈ پریولیجز بہت زیادہ ہیں جی اس کے. اب مجھے آئیڈیا نہیں آ کہ آپ کن پرکس اینڈ پریولیجز کی بات کر رہی ہیں. آفیشیل کارڈ جو ہے وہ ویری کرتا ہے جی, اور ہاؤس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو سوسائٹیز ہیں ان میں مل جاتا ہے. نیگیٹو مارکنگ کوئی نہیں ہوتی. اب جو ہے وہ ایک لاسٹ کویشچن ہے جی, بس اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. اچھا, یہ ایک اچھا کویشچن آپ نے پوچھا ہے, یہ بالکل میرے ذہن سے باہر نکل گئی تھی. ابراڈ والا ایف آئی اے کے لنک آفیسز بھی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایف آئی اے امیگریشن کو بھی ڈیل کرتا ہے, تو ایف آئی اے کے لنک آفیسز بھی ہیں. ایف آئی اے کے ابھی میرے خیال ہے 4 ہیں, مسقط میں ہیں, ایک گریس کے اندر ہے, ایران کے اندر ہے, اور ابھی جو ہیں کچھ انڈر پائپ لائن ہیں, کوئی 11-12 کے قریب. تو ایف آئی اے کی پوسٹنگز ہوتی ہیں باہر بھی, اور وہ لیکن وہ ڈپٹی ڈائریکٹر لیول پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو کافی کمپیٹیٹو پروسیس ہوتا ہے, لیکن ٹریننگز وغیرہ آپ کو ملتی رہتی ہیں کافی زیادہ. تو ایک اچھا جو ہے وہ سیٹ ہے, ایک اچھی کیریئر آپ کو اس سے مل سکتا ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیاری کریں. دس از آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. مجھے امید ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کا یہ پرپز جو ہے وہ سرو کر جو ہے سیشن کا وہ سرو کیا میں نے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.